رات کے اندھیرے میں بھی کوٹے کے ہنگاموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ زرد روشنی اور سنہرے بدن والی چلبلاتی پریاں اپنے کھنکتی ہوئی ہنسی کے گیت گاتے ادھر ادھر مہکتے ہوئے آنے والوں کو مسرور کر رہی تھی۔ آنے والے بوتل پر بوتل چڑھائے ان پریوں کے تھرکتے ہوئے جسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جن کی نشیلی ادائیں ہی انہیں گائل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ بالائی کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی روشنی میں وہ سرخ رنگ کے لباس میں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ جب شبو بائی نے جانگ کر دیکھا، تیار ہو کر نیچے آؤ، خاص مہمانوں کی آمد ہے اور اس میں تمہارا نہ ہونا محفل کو ادھورا کر دے گا۔ پان چباتے ہوئے انہوں نے اپنا حکم صادر کیا تھا اور وہ سر جھکا کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی نہ جانے کتنی ادائیں تھی، اور یہی ادائیں تو دیکھنے والوں کو اپنے آپ میں نہیں رہنے دیتی۔ آنے والے اگر روشنی کا انتظار نہ کرے تو پھر محفل میں روشنی کیسے بکھرے؟ اس نے بالوں کو جھٹکے سے کمر پر بکھیر دیا، جیسے کوئی آبشار گرتے ہوئے مسحور کر رہی ہو۔ اس کے بدن کی سنہری کرنیں دیکھنے والے کو مبہوت کر رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کی رونائیوں کے ساتھ خاص جس کے لیے تیار ہوئی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ اس محفل کی جان ضرور بنے گا۔ آخر آج کی رات خاص، وہ اسی کے لیے آنے والا تھا جس کے نام کی سرخی اس کے لبوں پر موجود تھی، جس کے نام کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں کھنک رہی تھی۔ شبو بائی نے نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتار دیا۔ آخر وہ تھی ہی ہر محفل کی جان۔ جس محفل میں روشنی رقص کرتی، اس محفل سے دیوانے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ نوٹوں کی بارش سے فرش بھیگ جاتا اور اگلے دن تک بےتابیہ عروج پر رہتی ہے، اور اس دن شبو بائی نکھرتی چلی جاتی، اس کے صدقے دیتی اور پہلے سے زیادہ آؤ بھگت کرتی۔ شبو بائی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تو محفل خوب گرم تھی۔ لڑکیاں رقص کر رہی تھی اور دیوانے نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے ان کے ترکتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے مڑ کر داخلی دروازے میں دیکھا۔ وہ شائستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پروقار آمد کے ساتھ محفل میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح سفید کڑکڑاتے لباس پر اس نے کندھوں پر وہی شال رکھی ہوئی تھی جو اس کی شان و شوکت کی نشانی تھی۔ کمر پر ہاتھ باندھے وہ قدم قدم چلتا ہوا آیا تو جیسے کسی شہزادے نے تخت سنبھالنے کی تیاری کر لی ہو۔ سامنے ہی تکیے پر ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ایک نظر شبو بائی کا چہرہ دیکھا تھا، جس پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اور شبو بائی نے ایک ادا سے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا اور سگریٹ کو لبوں سے لگا لیا۔ دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے اس نے آنکھ بھر کر کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی یہاں کوئی ایسا تھا جس سے وہ مرغوب ہو جاتا۔ شبو بائی اس کی بے تابی سے واقف تھی۔ سو کنیز کو اپنی جانب بلاتے ہوئے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، اور وہ حکم پاتے ہی پلٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ شاہ صاحب محفل میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کوئی حکم تھا یا ایسی خبر جس نے روشنی کے انگ انگ میں بجلی گرا دی؟ اس نے وہ گھونگھٹ اٹھا کر اپنے حسین چہرے پر گرایا اور چھڑکتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ بے تابی عروج پر تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آج وہ ہوش اڑانے والی تھی اپنے مقابل بیٹھے ہوئے اس شخص سے جو بھی پچھلی ہی رات اس سے نہ جانے کتنے وعدے کر گیا۔ آج اس کی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ آج کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اسے ایک عرصہ ہو چکا تھا اس کوٹے سے متعارف ہوئے، یہاں کی بدنام گلیوں میں وہ جھولتے ہوئے جہاں جاتی اپنا نقش چھوڑ دیتی۔ دیکھنے والوں کو مسرور کرنا اس کا کام تھا، اور شبو بائی کبھی بھی اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا اسے گمان نہیں، یقین تھا۔ اس کے کھنکتے ہوئے قدم سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے اور جیسے دیوانوں نے دل تام لیا۔ پوری محفل میں سکوت چھا گیا، اور اسی خاموشی کے تحت شبو بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ محفل میں آ چکی تھی، محفل کی جان جس نے کمر ہلا کر لاکھوں لوگوں کا ایمان ڈگمگا دینا تھا۔ اس نے بے تابی سے جالی دار گھونگھٹ میں وہ چہرہ دیکھا
جو چہرے پر مغروری سجائے سگریٹ کے کش لگاتا دنیا جہان سے غافل تھا، اور پھر اس نے گھونگھٹ چہرے پر ہی رہنے دیا۔ اسے دیکھنے کا حق کسی اور کا تھا۔ محفل میں موجود لوگ اس کی موجودگی سے ہی گائل ہو جاتے۔ وہ مرکز میں آئی پھولوں کی پتیاں نچاور ہوئی۔ طبلے والے نے طبلہ سنبھال لیا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور مقابل نے سر اٹھا کر اس کے جھولتے ہوئے قدموں کو دیکھا۔ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھنگرو کی چھن چھن اور دھڑکتا ہوا دل وہ مدہوش ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا، نہ جانے کتنی دیر، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ پوری محفل میں سرور چھایا تھا۔ وہ ناچ رہی تھی اور فرش نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر جھکا کر ناچتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا ہے۔ اپنی مغروری اور شان و شوکت کے ساتھ اسی وقار سے وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ساری محفل کے سامنے اسے کمر سے تھام لیا۔ یہ جرت بھی صرف شاہ زمان ہی کر سکتا تھا اور اسے ہی زیب دیتی تھی۔ اگر یہ ہاتھ کسی اور کے ہوتے تو شاید اس وقت تک کاٹ دیے جاتے، لیکن ان ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے ہر ایک کو اپنی جان سے گزرنا پڑتا۔ سو سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ طبلے والا طبلہ بجاتا رہا، نوٹ بھی کرتے رہے، اور اس نے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ رات کے اندھیرے میں بھی چاند جگمگا اٹھا اور روشنی کی کرنیں دیکھنے والوں کو مسرور کر گئی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اپنی جیب تک لے جا کر نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کے سر سے وارتی ہوئی پھینک دی۔ شبو بائی کی آنکھوں میں لالچ دوڑ گئی۔ وہ اور کیا چاہتی تھی؟ یہی تو چاہتی تھی وہ کہ اس کا حسن شاہ زمان کی جیب تک چلا جائے، اور جس روز وہ بھاری جیب والا شخص اس پر مہربان ہوتا، اس روز شبو بائی کی وہ رات خوش قسمت ترین رات بن جاتی۔ ہٹے تو شاہ صاحب، آپ کے پیچھے بھی دیوانے تاک لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا مزہ لینے دے، اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے۔ پیچھے سے کسی نے آواز لگائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ اوپر چلی آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ یہ حکم تھا۔ اس کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے مقابل کی شال کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے شاہ صاحب، ضد مت کرے۔ آج کی رات میری باری ہے، اور آج رات اگر کچھ نہ ہوا تو اگلے دن میرے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا۔ اس کے لفظوں میں اندیشہ ڈول رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ساری محفل کو خاموش کروا دیا۔ کیا بات کرتے ہیں شاہ صاحب، کیوں غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ شبو بائی چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں گویا وارننگ تھی۔ آج کی رات یہ صرف شاہ زمان کے لیے محسوس ہے۔ بولی لگاؤ۔ ارد گرد شور برپا ہوا تھا۔ دیوانوں نے گویا ہلچل مچا دی۔ جس روشنی کے لیے وہ یہاں تک کھینچے چلے آئے تھے، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ روشنی کسی ایک کونے میں کسی مخصوص شخص کے لیے محسوس کر دی جاتی؟ یہ ممکن نہیں ہے شاہ صاحب۔ اور شاہ زمان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانتی ہو کہ شاہ زمان کے لیے سب کچھ ممکن ہے، بولی لگاؤ۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شبو بائی کو خاموشی اختیار کرنا پڑی، جبکہ وہ خوفزدہ نظروں سے شبو بائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر سرخی بتا رہی تھی کہ اس کا خون کھول رہا ہے۔ 10 لاکھ۔ اس نے اپنی جانب سے اتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسے دستبردار ہو جائے، لیکن وہ شاہ زمان تھا۔ اس نے جیب سے اسی وقت رقم نکالتے ہوئے اس کے قدموں میں بکھیر دی۔ اپنے کتوں سے کہو کہ یہ رقم سمیٹ لے۔ جب تک یہ رقم سمیٹیں گے تب تک میری ملاقات کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک بات اور، آج کے بعد روشنی کسی کے لیے رقص نہیں کرے گی۔ یہ یہاں رہے گی تو شاہ زمان کے لیے مخصوص ہو کر۔ اتنی رقم دیکھ کر شبو بائی کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ وہ پھل بھر پہلے والا غصہ اور سختی کہیں دور جا سوئی۔ کیوں نہیں شاہ صاحب، ابھی ایک رات کا حساب چکایا ہے، سوچے عمر بھر کا حساب کتنا ہوگا۔ وہ اسے لے کر محسوس کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا، محفل میں کتنا شور برپا ہوا یا محفل کا برخاست ہوئی، اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اگر فرق پڑتا تھا تو اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے جو سر جھکائے سسکتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ وہ بٹ پر براجمان پرست سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو مت آنے دو، ورنہ ہم انہیں اپنے لبوں سے چھننے کی گستاخی کر دیں گے۔
اس کا لہجہ خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی نے سر اٹھا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے شاہ صاحب یہاں سے چلے جائے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ اور شاہ زمان جھکتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ چلا جاؤں گا لیکن تمہیں یہاں سے لے کر، اگر آج رات میرا ہاتھ تھام کر میری دنیا میں چلو گی تو میں یہاں واپس نہیں آؤں گا، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو یہی پڑا رہوں گا جب تک کہ میری جیب میں دم ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے افسوس ہوا تھا، وہ نازو پلا شہزادہ اس کی خاطر رلنے جا رہا تھا۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ سزا آپ کے لیے زندگی بھر کی سزا بن جائے گی۔ میں ایک داغ ہوں جسے اپنی دستار پر لگا کر آپ کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ منظور ہے اسے؟ اگر روشنی مل جاتی تو ہر شرط منظور تھی، اور اس روز روشنی کو ہار ماننا پڑی۔ وہ پوری رات کے لیے اس کا وقت لے چکا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ارادہ تو وہ نہ جانے کتنے دنوں سے روشنی کے کانوں میں انڈیل رہا تھا، لیکن وہ رضامند نہیں تھی، اور اس رات بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ اس نے رضامندی دے دی تھی۔ چلے شاہ صاحب، میں آپ کی دنیا سے بھی متعارف ہو کر دیکھتی ہوں آپ میں کتنا دم ہے، کہاں تک میری لاج رکھیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اپنی ساری زمین جائیداد بھی شبو بائی کے حوالے کر دے گا تو شبو بائی کبھی بھی اسے دستبردار نہیں ہوگی۔ اگر اس کی خاطر اسے جتنی رقم ادا کرنا پڑتی وہ کر لیتا، لیکن وہ شبو بائی کے کوٹے کی جان تھی۔ حسن اتنا وافر تھا کہ اس کے بغیر ہر محفل پھیکی تھی۔ اس رات اس نے کھڑکی سے کودتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی اس دنیا سے نکال کر اپنی دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات پہلی بار شاہ زمان نے وہ چور راستہ اپنایا جو اس نے زندگی بھر نہیں اپنایا تھا، اور اس رات روشنی اس کوٹے کو ہمیشہ کے لیے بے نور چھوڑ کر اس کی دنیا میں قدم رکھ چکی۔ اس کے پیچھے کتنی ہلچل ہوتی، کتنے ہنگامے ہوتے، اسے کتنا ڈھونڈا جاتا، اور اگر مل جانے پر اسے مار بھی دیا جاتا تو اسے فکر نہیں تھی۔ اس وقت اس کا ہاتھ شاہ زمان کے ہاتھ میں تھا، جو اسے اپنی دنیا میں لے جا کر کسی ایسے کونے میں چھپا دینا چاہتا تھا جہاں پھر اس پر کسی بدنامی کا سایہ بھی نہ پڑے۔ وہ سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے آتے ہی ہلچل مچا دی ہو۔ 30 سالہ بزنس مین جس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک پر ایک کامیابی حاصل کی تھی، اور کامیابیوں اور عزتوں کو سمیٹنے کے بعد اسے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ کسی اور جانب دیکھے۔ اس رات بھی دوستوں کی محفل تھی، اور دوستوں نے ہی اسے قائل کر لیا کہ وہ اس رات اسے کوٹے کی رنگینیوں سے متعارف کروائے۔ شاہ صاحب، ضروری تو نہیں کہ آپ وہاں کسی بدن سے کھیلیں، بس تھوڑی عیاشی کرے ہمارے ساتھ اور پھر واپس آ جائیں گے۔ وہ قائل نہیں تھا، لیکن اسے ہار ماننی پڑی۔ اس رات اس کی سالگرہ پارٹی تھی، اور پارٹی کے دوران ہی اس کے دوستوں نے یہ فیصلہ کر لیا جو اس کے لیے تو خاص مشکل تھا، لیکن پھر یاروں کے لیے اسے سر دینا ہی پڑا۔ اور اس رات اس نے پہلی بار کوٹے کے ہنگاموں میں قدم رکھا، جو چیخ چیخ کر اسے اپنی جانب بلا رہے تھے، جو کسی کو بھی بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اور وہ پہلی رات تھی جب اس نے روشنی کو ناچتے ہوئے دیکھا۔ اپنے سامنے گویا بجلیاں گراتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پوری طرح اس پر فدا ہوا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں کا جادو تھا۔ زمان شاہ نہ جانے کتنی راتیں سو نہیں پایا، اور پھر اس کے بعد مجبوراً اس نے ایک بار پھر اس جگہ کا رخ کیا جہاں آنے پر بدنامی ماتھے پر سجا دی جاتی۔ اس رات وہ پہلی بار اس کے قریب آیا۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ اسے چھوئے تاکہ اس کا خمار اتر جائے، لیکن چاہنے کے باوجود اسے چھو نہیں پایا۔ روشنی نے اس کے قریب آتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں بکھیر دیا۔ وہ اپنے جلوے بکھیرتے ہوئے اسے بہکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر روشنی کی گردن پر لب رکھے۔ کچھ خاص نہیں تھا، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی لرزہ طاری ہوا، اور نہ ہی کوئی سکون اس کی رگوں میں سرائیت کرنے کے لیے تھا۔ بس ایک بے چینی تھی جو اس کے انگ انگ میں پھیل گئی۔ اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ میں یہاں تمہارے جسم سے کھیلنے نہیں آیا، مجھے تمہارے جسم کی طلب نہیں، تمہاری طلب ہے۔ باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسی، اور پھر کتنی ہی دیر ہنستی رہی، جبکہ وہ کھوئی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہنستی کی
چلترنگ کو سنتا رہا۔ کیا شاہ صاحب، کیا اتنا دم نہیں ہے کہ میرے قریب آ کر مجھے چھو سکے؟ روشنی نے اس کی مردانگی پر چوٹ کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ خبردار، اگر شاہ زمان شاہ کی مردانگی پر بات آئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روشنی لرز گئی۔ ناراض کیوں ہوتے ہیں شاہ صاحب؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ آپ کی کنیز آپ کے قدموں میں بچنے کے لیے تیار ہے۔ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس رات اس نے ساری بےتابیوں کو روشنی کے سامنے رکھ دیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہو۔ مجھے رات کو چین نہیں آتا۔ تمہاری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا واسطہ ان بدنام گلیوں سے کیسے ہوا؟ اور اس رات روشنی نے اسے بتایا تھا کہ وہ انہی گلیوں کی پیداوار ہے، یہی کی باسی۔ جس نے سر اٹھایا تو خود کو اسی بات کے لیے تیار ہوتے دیکھا کہ اسے ایک دن محفل سجانی ہے، شبو بائی کے کوٹے کی جان بننا ہے، اور بالآخر آج صرف 20 سال کی عمر میں اس نے اپنے اتنے دیوانے پیدا کر لیے تھے کہ اس کے ایک ایک ناز نخرے کو اٹھانے کے لیے ہزاروں لوگ بےتاب تھے۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں کسی بھی قیمت پر۔ اور وہ اٹھتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ چاند کو حاصل کرنے کی ضد کر رہے ہیں شاہ، جو سراسر بے وقوفی ہے۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ شاہ زمان اگر چاند کی بھی خواہش کرے تو وہ اسے اپنی باہوں میں لے آتا ہے۔ تم تو ایسا چاند ہو جو میری دسترس میں ہو۔ اور اس رات کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ ہر رات اس کے پاس آتا، بس بے تابی بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہتا۔ وہ اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا اس وقت جب وہ قائل ہو جاتی، اور اسے بھی یقین تھا کہ وہ دیوانہ صرف اسے ہی دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ محبت بڑی منحوس چیز ہے، یہ کسی پر اگر ستم ڈھانے پر آ جائے تو بڑے بڑے شاہوں کو قدموں میں لا کر پھینک دیتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ محبت نے اسے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ جس روز سکندر شاہ کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی، انہوں نے اسی وقت اسے اپنی چوکھٹ پر بلا لیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آج کل تم کوٹوں کے چکر لگا رہے ہو۔ ان کی روبدار آواز کے سامنے وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ تم ایک سید ذاتے ہو، اور شاہ حویلی کے مردوں کو شبہ نہیں دیتا کہ وہ کوٹوں پر جا کر دولت لٹائے۔ میں وہاں عیاشی کرنے نہیں جاتا، دل لگ گیا ہے میرا، کسی سے محبت کرنے لگا ہوں، بس اسی کی خاطر جاتا ہوں۔ جس روز اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی پلٹ کر بھی کسی کوٹے کو نہیں دیکھوں گا۔ اور سکندر شاہ کا تپڑ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ وہ ضبط سے کھڑا رہا، سرخ آنکھوں کو زمین پر گاڑے رکھا۔ اگر آج کے بعد تمہاری زبان سے یہ لفظ بھی سنا تو میں تمہارے وجود کو زیر زمین دفن کر دوں گا۔ معافی چاہتا ہوں بابا سائی، لیکن یہ حقیقت ہے اور میں اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ وہ لڑکی میری رگ رگ میں سما چکی ہے۔ اس نے پہلی بار بغاوت کی تھی۔ سکندر شاہ سے بغاوت، اور بغاوت کا مطلب بھی وہ جانتا تھا، وہ آگ کر دیا جاتا۔ یہ عیاشی، یہ مرتبہ، یہ مقام اور شاہ حویلی کا نام، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اور سکندر شاہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلنا چاہا تھا جس کھیل کے بعد انہیں ہار نہیں ہوتی۔ انہوں نے اسے چوٹ دے دی۔ جاؤ، اگر وہ تمہاری دنیا میں آنا چاہے تو اسے لے آؤ، لیکن یاد رکھنا جس روز اس کے پاؤں ڈگمگائے اس روز تمہاری انا اور مغروری کو میں اپنے قدموں تلے روند دوں گا۔ ان کا حکم سخت تھا، لیکن اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ راضی ہو گئے۔ اور اس رات وہ حقیقت میں روشنی کو اپنی دنیا میں لے کر آیا۔ وہ اسے نکال کر لے آیا تھا، اور آتے ہی سب سے پہلے پلیٹ پر چند دوستوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ وہ اسے عزت، نام اور مقام دے گا، سو اس نے سب سے پہلے اپنا یہی وعدہ پورا کیا۔ اس کے دوست شیراز نے پہلے ہی سارے انتظامات دیکھ لیے تھے، سو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ بالآخر اسے عزت اور مقام مل چکا تھا۔ آج وہ شاہ حویلی کی بہو بن چکی تھی۔
ایک طوائف سے ایک شاہ کی بیوی بننے کا سفر کتنا عجیب تھا یہ وہ جانتی تھی، اور اس کا دل۔ وہ رات بے تابی بھری رات تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے تامتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی اور وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا رہا، پورے حق کے ساتھ اور ایک جائز حق سے۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی تھی، سو اس معصوم سی بے ضرر لڑکی سے کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا کہ اس وقت کوٹے میں ہلچل مچ چکی ہوگی۔ یقیناً اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ دیوانہ وار بیتاب ہوں گے، لیکن وہ اب محفوظ پناہوں میں تھی، جہاں سے کوئی چاہنے کے باوجود بھی اسے نہیں نکال سکتا تھا۔ وعدہ کرے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ لاتے ہوئے شاہ زمان سے وعدہ لینا چاہا، اور اس نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تام لیا۔ یہ ایک سید زادے کا وعدہ ہے، اگر کبھی چھوڑ کر جاؤں تو تمہارے راستوں میں ہی برباد ہو جاؤں گا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس وقت تک کتنے مردوں کے بستر کی زینت بن چکی ہے۔ اسے اگر فرق پڑتا تو صرف اس بات سے کہ آج کے بعد وہ اس کی عزت ہے، اور آج کے بعد اگر کوئی اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو وہ اتنا حق رکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالے۔ اس رات وہ بے تابی سے اس پر جھکا، اس کے لبوں پر شدت اتارتے ہوئے اس کی ہر حد کو پار کرتا چلا گیا۔ نہ جانے دل میں کتنی بے تابی بکھری ہوئی تھی۔ اس کا حسن دو آتش تھا۔ نوخیز لڑکی اتنی مدہوش کر دینے والی تھی کہ وہ اس کے حسن میں کھوتا چلا گیا۔ اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے وہ پوری رات اس نے اسے سراہنے میں گزار دی، اور وہ جو اپنی خوش قسمتی پر سمٹتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے بکھرتی سانسوں سے اسے خود میں سمیٹ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بے چین تھی اس وقت کے لیے۔ شاہ زمان کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں محبت کا آغاز ہو چکا ہے، ایک ایسا باب کھل چکا ہے جس کے بعد اسے کبھی مایوسی نہیں ہوگی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ قیامتیں اترنی باقی ہے جن قیامتوں سے متعارف ہونے کے بعد اس کا محبت سے ایمان ہی اٹھ جائے گا۔ اس کا سارا وجود ایسے زلزلوں کی زد میں آ جائے گا جو اسے پل بھر میں آسمان کی وسعتوں سے زمین کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ وہ 1 ماہ تک اپنے نکاح کو خفیہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اسے گمنام فلیٹ میں رہا، ہر رات محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی اور ہر دن کا آغاز ایک دوسرے کے سینے پر سر رکھے ہوتا۔ محبت انہیں بھگو رہی تھی اور وہ بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی پناہوں میں سمٹتے ہوئے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ شبو بائی نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن اسے روشنی کا سراغ تک نہیں ملا۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اسے لے جانے والا شاہ زمان شاہ ہے، اسی لیے اس شام وہ شاہ حویلی تک پہنچ گئی۔ شاہ زمان شاہ کے باپ سکندر علی شاہ کے سامنے آتے ہوئے اس نے سینہ پیٹ کر کہا تھا کہ اس کا بیٹا کوٹے کی لڑکی کو لے کر چلا گیا ہے، لہٰذا لڑکی واپس کر دی جائے، ورنہ یہ حویلی والوں کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ شبو بائی نے ایک عرصہ کوٹا چلایا تھا، اس کے ہاتھ کتنے لمبے تھے اس بات سے ہر کوئی واقف تھا۔ سکندر شاہ نے اسی وقت گارڈز کو بلا کر اسے حویلی سے دور پھینکوا دیا۔ انہیں اپنی عزت پر لگا ہوا یہ داغ ہرگز قبول نہیں تھا۔ اس رات ایک بار پھر عدالت سجی اور اس عدالت میں وہ ایک بار پھر سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا تم اس لڑکی کو کوٹے سے لے کر آئے ہو؟ سکندر شاہ کی روبدار آواز نے پورے ماحول کو ساخت کر دیا۔ بابا صاحب، وہ لڑکی میری بیوی بن چکی ہے، میرے ساتھ 1 مہینے سے موجود ہے، اور اب وہ لڑکی کوٹے کی پیداوار نہیں بلکہ شاہ زمان شاہ کی بیوی ہے۔ اور وہ زہر اگلتی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کی بغاوت کو دیکھتے رہے۔ ان کے ذہن میں کون سا منصوبہ تھا، اس سے صرف وہ واقف تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اسے حویلی میں لے کر آؤ تاکہ اسے وہ عزت اور مقام دے سکوں جس کی وہ حقدار ہے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ یہ سب کچھ جتنا آسان لگ رہا تھا وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اسی رات روشنی کو اس حویلی میں لے کر آیا۔ پورے حق سے اس کا ہاتھ تامتے ہوئے وہ سکندر علی شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور سکندر علی شاہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے رہے جسے دیکھتے ہی انہیں کراہت آ رہی تھی۔ کوشش کرنا کہ اسے اپنے کمرے تک ہی محدود رکھنا۔ حویلی میں ہر ایک نے بغاوت کی تھی، کسی کو بھی اس کا یہ فیصلہ قبول نہیں تھا، لیکن سکندر علی شاہ نے خاموشی اختیار کر لی۔
انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں جس میں اعلانیہ طور پر وہ اسے اس کی بیوی کے طور پر متعارف کروا سکے۔ محبت اسے اتنی آسانی سے مل گئی، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ عشق کے اتنے معتبر درجے پر فائز ہو کر اس نے نیچے جھانکنے کی کوشش بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی گہرائی میں اترے، کبھی کوئی ایسی سیاہ حقیقت اس کے سامنے آئے جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ صرف چند دنوں کے اندر ہم اس بڑی شاندار محفل کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جس میں باضابطہ طور پر اسے تمہاری بیوی بتا دیا جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس سے پہلے تم اسے وارث پیدا کرنے کی خوشخبری سناؤ گے تاکہ حویلی کا مان بڑھے، تاکہ اس رشتے کے قدم مضبوط ہو، کیونکہ میں آئے دن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ماضی اس حویلی کی دہلیز کو داغدار کرنے کے لیے آ جائے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ تو خدا کے فیصلے تھے اور اس پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن روشنی پر یقین تھی، اسے یقین تھا کہ وہ ضرور اولاد کی خوشی کا اعلان کریں گے، جس کے بعد اس کے قدم حویلی میں مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے محترمہ، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ کچھ تیاری کر لے، اس نے روشنی کو سمیٹتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کمال کرتے ہیں شاہ صاحب، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب اتنی بڑی خوشی مل چکی ہے مجھے، تم میری ہو گئی ہو، اس حویلی میں تمہیں مقام ملنے جا رہا ہے، تو کیوں نہ وہ سب کچھ دہراتے رہے جس سے بابا سائی کی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ اس نے کہتے ہوئے روشنی کو بازو میں اٹھا لیا اور وہ کلکلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہ رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی، اتنی خوبصورت رات کہ وہ ساری رات ہی اس کی پہلو میں رہا، اپنی محبتوں کو نچاور کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا اعتماد دلاتا رہا، لیکن اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ اس رات کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ اس کی ایسی آخری رات ہے جو اس کی زندگی میں ناقابل فراموش نقش چھوڑ جائے گی، جسے وہ ایک عرصہ دھو نہیں پائے گا۔ زنان خانے میں اسے لے جاتے ہوئے اگلی صبح ہی شاہ زمان سے الگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ حویلی کے قانون کے مطابق اب 10 دنوں کے لیے انہیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا، جب تک کہ محفل میں ان کی اعلانیہ شادی کے بارے میں بتا نہیں دیا جاتا۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ وہ 10 دن اس نے مکمل طور پر بیتابی میں گزارے۔ بے قراری اور بیتابی ہر رات بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ زمان اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتا، اور یہاں 10 دنوں کی بات تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ کر لیتا۔ روشنی بھی بے پناہ خوش تھی۔ اس رات زنان خانے میں ایک بڑا جشن منعقد کیا گیا، اسے دلہن کی طرح سجایا گیا، جبکہ مردان خانے کی بھی رونق الگ تھی۔ بڑی شخصیات کو مدعو کیا گیا اور علاقے بھر کے لوگوں کو۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ ضرور اس کا واپس شادی کے لیے رضامند ہو چکا ہے، وہ روشنی کو اپنی بہو تسلیم کر رہا ہے، اور اسے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کی زندگی میں روشنی بکھیرنے کے لیے آ رہی تھی، اسے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ یہ شاید اس علاقے میں پہلی مرتبہ تھا جب شاہ خاندان میں کسی غیر نسب کی مداخلت کامیاب ثابت ہوئی، اور یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ کسی اور ذات کی لڑکی نے شاہ خاندان میں قدم رکھا، اور یہ تو سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس بات کو حتمی طور پر چھپایا گیا تھا کہ لڑکی کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے، بس یہ ظاہر کیا گیا کہ لو میرج ہے، اور لو میرج کے دوران ہی پسندیدگی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ سکندر شاہ کی ہمت دار طلب تھی، وہ شخص جس نے آج تک اپنے خود ساختہ اصولوں سے باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا، آج وہ حویلی کے سب سے بڑے شہزادے کو کسی اور ذات کی لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی روایتوں کو بدل رہا تھا۔ جہاں کافی لوگوں نے اس کے فیصلے کو سراہا، وہی کافی لوگوں کے آنکھوں میں عجب سی ناپسندیدگی تھی، اور اس وقت سکندر شاہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اس بات سے صرف وہی واقف تھا۔ جشن کا آغاز ہوا، وہ ایک پل کے لیے زنان خانے میں آیا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ عروسی جوڑے میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے نظر ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سراہتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ آج رات تم ایک بار پھر میری دسترس میں آ جاؤ گی اور میں تمہیں دیوانہ کر دوں گا۔ وہ اسے کمر سے تامتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ اس پر مدہوشی سوار ہو رہی تھی۔ جب روشنی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا سا دور دھکیل کر
جب روشنی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا سا دور دھکیل کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آج رات اتنی بھیانک ہونے والی ہے کہ آپ اس کی مدہوشیوں سے باہر ہی نکل نہیں پائیں گے۔ شاہ صاحب نہ جانے اس نے کتنے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ شاہ زمان نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جس پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ بس کچھ انتظار، جیسے ہی جشن اختتام کو پہنچے گا تو میرے کمرے میں ہوگی، پھر تمہیں جی بھر کر محبت کروں گا۔ اس نے جھکتے ہوئے روشنی کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے اس پر لب رکھ دیے تھے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے وابستہ ہے، کتنی مردوں کے ساتھ منسلک رہ چکی ہے۔ وہ صرف شاہ زمان کی روشنی تھی اور بس، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ محفل کا آغاز ہوا۔ مردان خانہ مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ رقص کا بہترین انتظام تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شراب کی بوتلوں کے ساتھ ہی رقص کا آغاز ہوا۔ رقص کرنے والی ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ ان کے سامنے پیش ہو رہی تھی۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تو مسلسل اسی کے بارے میں فکر مند تھا کہ جلد سے جلد اس کی محفل برخاست ہو۔ مدہوشی سے بس تھوڑی سی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ بے دلی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب آخر پر آنے والی رقاصہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوری آنکھیں کھول کر وہ منظر دیکھا تھا۔ شبو بھائی، اس کے منہ سے بے ساختہ سرگوشی ابھری۔ وہ پاس کھڑے ملازم کی جانب جھکا تھا۔ اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ اس کے لہجے کی سختی سے ملازم بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شاہ صاحب، یہ سب کچھ بڑے شاہ صاحب کی جانب سے منعقد ہوا ہے۔ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے جھک کر کہا تھا، اور جیسے جیسے شبو بائی رقص کرتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ نہ جانے دل کی دھڑکن عجیب طریقے سے دھڑک رہی تھی۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، ورنہ شبو بائی اور یہاں رقص کر یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ بے تابی سے باپ کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ جب محفل کے اختتام پر شبو بائی نے پوری محفل کو اپنی جانب متوجہ کر لیا، اس نے ایسا رقص کیا تھا کہ محفل لوٹ لی۔ اس وقت وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہو۔ وہ پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ آگے بڑھی اور پردے کے پیچھے سے ابھرنے والے وجود کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہی دیکھتا چلا گیا۔ وہ سہج سہج قدم بڑھاتے ہوئے محفل کے مرکز میں آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے جھومتے ہوئے رقص کیا تھا۔ گھنگرو کی تاپ پر ڈولتے ہوئے قدم مقابل کے دل کو بے ڈول کر رہے تھے۔ وہ دل تامتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ گھونگھٹ کی آڑ میں موجود کون ہے۔ اگر اسے اندھیرے میں بھی کھڑا کر دیا جاتا تو وہ پہچان لیتا وہ روشنی تھی۔ بس کچھ دیر کا رقص اور شبو بائی نے گھونگھٹ کھینچتے ہوئے اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج کی حسین محفل اس حسین رقاصہ کے نام ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا کر رہ گئی، جبکہ شاہ زمان اپنی جگہ پر ساکھ تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور پھر پھل بھر میں وہ اٹھ کھڑا ہوا، آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب گیا تھا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ جب روشنی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ کیا کرتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ محفل آپ کی جانب سے منعقد ہوئی ہے اور میرے نام کی محفل ہے۔ میں ہی اگر رقص نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ وہ کتنے ہی دیر سے اسے دیکھتا رہا۔ حد ہے شبو بائی، محفل میں میرا تعارف نہیں کرائے گی؟ وہ اتراتے ہوئے قدم بڑھا کر آگے بڑھنے لگی۔ پوری محفل میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، جبکہ سکندر شاہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے بیٹے کا زرد چہرہ دیکھ رہا تھا، جسے پہلی بار کسی اندیشے نے گھیر لیا تھا۔ میں روشنی ہوں، شبو بائی کی پرانی شاگرد، ایک نامی گرامی طوائف، ایک کوٹے کی پیداوار اور شاہ حویلی کی بہو۔ سکندر شاہ نے پہلو بدل لیا، جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ کچھ ایسا ہی کرے گی، جبکہ شاہ زمان تو پترائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوابوں کا تاج محل کیسے زمین پر گرتا ہے اسے اس وقت شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا اتنا بھیانک روپ ہو سکتا ہے۔ وہ اتراتے ہوئے پلٹی۔ میں شاہ زمان کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں۔ اس وقت کوٹے سے بھاگتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جس شاہ زمان کا ہاتھ تھام کر کوٹے کی زیب و زینت کو چھوڑ رہی ہوں، وہ تو ایک مرد ہی نہیں ہے۔
محفل صرف دوستوں پر موجود نہیں تھی، محفل میں نہ جانے کتنے حریف بھی موجود تھے۔ محفل کہکہوں سے گونج اٹھی اور کتنے ہی لوگوں نے اسے رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو کہ تم میرے ہاتھوں زندہ درگور کر دی جاؤ گی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ روشنی اس حد تک گر جائے گی۔ جب وہ آگے بڑھی اور چند فائلز لے آئی، یہ ہے تمہاری وہ فائلز جو چیخ چیخ کر اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور میرے خیال میں تو تم مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ اتنا زوردار تماچا شاہ زمان کے منہ پر لگا تھا کہ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس چٹان بھر لڑکی کی زبان کاٹ لیتا۔ محفل میں عجیب سی چیمگوئیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ جو اس کے پرانے وفادار تھے، انہوں نے معاملے کو سمیٹنا چاہا، لیکن معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اس رات اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شبو بائی کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ ایک نامرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، جو بس نام اور نہاد مرد ہے، جو بس ظاہری شخصیت سے ہی مرد دکھائی دیتا ہے۔ ایسا شخص جو ایک طوائف کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ حد ہے۔ نہ جانے روشنی نے اور کیا کچھ کہا تھا۔ اس کی اچائی اس کے منہ پر کسی کالک کی طرح لگی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پایا، نہ ہی اس کا سر قلم کر پایا اور نہ ہی اس کے سینے میں وہ گولیاں اتار پایا جو وہ اتارتے ہوئے اس کا نام اور نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں بزدلی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاید جب دل ٹوٹتا ہے تو بڑے بڑے مرد بزدل بن جایا کرتے ہیں، اور وہ بھی انہی مردوں میں شامل ہو گیا۔ وہ آخری بار اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اترا کر بولی تھی، اگر ذرا بھی غیرت ہوئی تو دوبارہ میری راہوں میں نہیں آئیں گے شاہ صاحب، اور نہ ہی اس دہلیز پر جہاں پر آنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شبو بائی نے ایک کثیر رقم لی ہوگی، شاید اس سب میں اس کا باپ بھی ملا ہو، لیکن وہ اس حقیقت کو دوبارہ کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے زخم پھر سے کھل جائے۔ شراب کی بوتل انڈیلتے ہوئے وہ قیامت خیز رات اس نے کیسے گزاری تھی، صرف وہ جانتا تھا۔ اگلے دن علاقے میں یہ خبر پھیلتی چلی گئی کہ وہ سردار کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک طوائف کو کوٹے سے بھگاتے ہوئے اپنے گھر میں جگہ دی اور پھر اسے شاہ حویلی کی اونچی مسند پر بٹھا دیا، جبکہ طوائف نے اس پر نامردی کا الزام لگایا تھا۔ ایسے شخص کا گدی نشین ہونا بنتا ہی نہیں۔ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک غلط فیصلے سے وہ پوری سلطنت ہار گیا، اور تب سے وہ سب کچھ ہار چکا تھا۔ مایوسی کے گہرے سائے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محبت میں اسے اتنا شدید دھوکہ ملا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے در و دیوار ہلا دیتا۔ ہر رات اسے نشے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی، اور سارا دن وہ بے مقصد سڑکوں پر گزار دیتا۔ دل تھا کہ اس میں ایک کہرام برپا تھا۔ دل کو کسی صورت سکون نہیں آتا، اور اس بے قرار دل کو سنبھالتے سنبھالتے نہ جانے کتنے برس بیت گئے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک بھرپور پرسنالٹی رکھنے والا ماں کا شاندار شہزادہ ایک عورت کی خاطر بے مول ہو گیا۔ سکندر شاہ نے گویا اپنا بیٹا کھو دیا۔ ان کا شان سے پلا بڑا بیٹا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نہ جانے زندگی کے کتنے سال اسی تسلسل کا شکار ہو گئے۔ اس کی زندگی وہی تم گئی جہاں سے اس نے آغاز لیا تھا۔ وہ قیامت کے اس رات کو کبھی بھول ہی نہیں پائے، اور تقریباً 7 سالوں کے بعد اب آ کر وہ کچھ نارمل ہوا تھا۔ وہ زندگی کی جانب آنے لگا تھا، صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر۔ اس نے دوبارہ بزنس مین انوالو ہونا شروع کر دیا، اور اس کی ماں اس بات پر حد سے زیادہ مطمئن تھی کہ وہ لوٹنے لگا ہے اپنی زندگی کی طرف، اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، چاہے دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ سنبھل تو گیا۔ ہاں، حالانکہ اس مقام پر آ کر لوگ سنبھل نہیں پاتے، مر جاتے ہیں، لیکن وہ بھرپور مرد تھا، شاہ حویلی کا شہزادہ۔ اس نے خود کو سنبھال لیا، چاہے جتنے برس بیت گئے، لیکن اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹ لیا تھا۔ بے وفائی مرد پر بھی اتنا ہی اثر انداز ہوتی ہے جتنا کہ ایک عورت پر۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مصروفیت سے اس کی انگلیاں اس وقت لیپ ٹاپ پر گردش کر رہی تھی، اور نظریں اسکرین پر، جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک کوئی اس نے بنا سر اٹھائے اندر آنے کی اجازت، اور اندر آنے والے وجود نے دوپٹہ سر پر سمیٹتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ اور پھر نرمی سے پلٹنے لگی۔
اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اس نوخیز لڑکی نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت اور آنکھوں پر چشمہ کا پہرا۔ وہ اس لمحے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ چھوٹے شاہسائی، کیا آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس وقت وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس کی کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں للچائی ہوئی نظروں سے وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ میں رضیہ کی بیٹی ہوں، نور۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے حویلی میں کام کاج کے لیے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس نے آج سے پہلے اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا کر بات کرتی رہی اور وہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ 20 سالہ معصوم سی لڑکی اس کے سامنے سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا اور بے اختیار ہی اس نے انگلی کتابوں کی جانب بڑھا دی۔ اس لمحے وہ اسے کتنا معصوم لگی تھی کہ وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ اٹھا لو جو بھی کتاب چاہیے تمہیں۔ اور وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور 3-4 کتابوں کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا جیسے اسے خزانہ مل چکا ہو۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا تھا۔ شکریہ شاہسائی۔ یہ نور العین عرف نوری سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ ماں کی نور اور گھر میں ملازماؤں کی حیثیت کی وجہ سے اس کا نام نوری رکھ دیا گیا۔ رضیہ کی طبیعت خراب تھی، سو چند دنوں کے لیے اسے یہاں آنا پڑا اور پہلی بار وہ حویلی کے مکینوں کی نظر میں آئی تھی، اور جو شاید اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ سکندر شاہ کے چھوٹے بھائی زریاب شاہ کا بیٹا کافی عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ جب اس نے پہلی بار نوری کو دیکھا تب سے ہی اس کے دل میں عجیب سی ڈگمگاہٹ جاری تھی۔ آتے جاتے وہ کبھی کبھار نوری سے ملاقات کر لیتا اور نوری مؤدب طریقے سے سر جھکا کر سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی۔ اسے یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی تھی۔ خوابوں میں جینے والی شاعرانہ طبیعت کی مالک وہ کسی ملازمہ کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ خوبصورت تھی۔ ابھی جوانی کا دور تھا، سو معصومیت نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس روز سرونٹ کوارٹر میں بھی ایک قیامت خیز رات اتری۔ ساری رات بارش برستی رہی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ وہ کافی دیر کھڑکی سے برستی ہوئی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے مقصد ہی وہ کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر کتاب اٹھا کر مطالعہ کرنے لگا۔ اب ایک عرصہ ہو چکا تھا اس نے ماضی کو کبھی اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیا۔ نوری اس وقت اپنی ماں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں موجود تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمومی طور پر اس وقت کوئی بھی سرونٹ کوارٹر میں نہیں جاتا تھا۔ رضیہ دوا کے زیر اثر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ نور نے 2 بار آنے والے کے متعلق پوچھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھول دیا، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آنے والے نے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے باہر نکال لیا۔ وہ اس سے پہلے کہ چیخ پاتی جب زبردستی اس کے منہ پر زوردار طریقے سے ہاتھ رکھ دیا گیا۔ کوئی مضبوط وجود تھا جو اسے گھسیٹتے ہوئے راہداری کی جانب لے آیا۔ شاید اسے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی چڑیا کی مانند پڑپڑا رہی تھی، خود کو چھڑوانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور تبھی اس نے کھڑکی سے عجیب سا منظر دیکھا۔ وہ کافی دیر دیکھتا رہا، ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا اور پھر اسے دبی دبی سی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے راہداری کی جانب بڑھا، نہ جانے لائٹس کس نے آف کر دی تھی۔ لائٹ جلانے کی بجائے وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس جانب جا رہا تھا اور اسی وقت کوئی بھاگتے ہوئے شدت سے اس کے سینے سے ٹکرایا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ساری لائٹس آن ہو گئی۔ اس نے کونے میں کھڑے ہوئے علی کو دیکھا اور پھر اس لرزتے ہوئے وجود کو۔ ایک سیکنڈ میں وہ ساری کہانی سمجھ چکا تھا، جبکہ حویلی کے باقی مکین بھی جاگتے ہوئے یہاں آ گئے۔ شاید اس کی چیخوں کا اثر تھا کہ ہر ایک کو اب نیند سے بیدار ہونا پڑا، اور تبھی علی اس کی جانب بڑھا تھا۔ حد ہے بھائی، اب آپ کا ٹیسٹ اتنا گر گیا ہے کہ آپ ملازماؤں پر ہاتھ صاف کریں۔ وہ زہر اگلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہر ایک کی نظروں میں عجیب سی شک کی لہر تھی۔ اس نے نور کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اپنی پشت پر کھڑا کر دیا۔ وہ مسلسل کانپتے ہوئے رو رہی تھی، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نوخیز لڑکی اتنا بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اچانک ہوا کیا۔
بند کرو اپنی زبان ورنہ میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ اور پھر اس نے پلٹ کر سکندر شاہ کو دیکھا۔ بابا، یہ تربیت ہے اس کی۔ اور علی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ایسا کوئی الزام نہیں تھا جو اس نے شاہ زمان پر نہ لگایا ہو، جبکہ وہ تراتے ہوئے وجود کو سمیٹتے ہوئے اس کے الزامات سنتا رہا۔ پورا گھر شک کی فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اسی کو بنیاد بنا کر علی نے اس کی عزت کو اتار کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا اور اس روز وہ گھر والوں کے سامنے ایک بار پھر بدنامی کے گڑھے میں جا گرا۔ اس لڑکی کی عزت تار تار ہونے سے بچ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے پھٹے ہوئے گریبان دوپٹے سے آری وجود کو دیکھ کر اس کے خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ جس کیفیت سے گزر رہی تھی، کوئی بھی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پاتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میں اسے عزت دوں گا، کہ اگر میں اس کی عزت کا درندہ بن چکا ہوں تو میں اسے نکاح کروں گا۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جو اس نے پھل بھر میں کر لیا، اور اس فیصلے نے سب کو حواس باختہ چھوڑ دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ سکندر شاہ غرائے تھے، کتنے رشتوں کو ٹکرا چکا تھا۔ وہ شادی کے بعد سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اب اس لڑکی کے لیے سر دیے کڑا تھا۔ اپنی شال کو اس کے کندھوں پر لپیٹتے ہوئے وہ اسے سہارا دیے کڑا تھا۔ اس کے ماں باپ کو کچھ دے لا کر معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے حتمی فیصلہ کر لیا، میں اگلی شام ہی اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، اسی حویلی میں اگر کسی کو منظور ہو تو۔ اس نے کہا، میں شامل ہوں، میں اسے عزت دوں گا۔ علی نے جو الزامات لگا کر اس لڑکی کی عزت کو تار تار کیا تھا، وہ اسے واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ صرف گھر والوں کے شک کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ جذبات میں ڈوبتے ہوئے اس نے عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ عمر میں اس سے کافی سال چھوٹی تھی، اور بالآخر سب کے منع کرنے کے باوجود اگلی شام ہی اس نے حویلی میں نور کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ اتراتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر اپنے لرزتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی ماں کی آغوش میں سمٹی رہی۔ جب نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے نکاح نامہ بڑھایا گیا اور اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا نام گھسیٹ دیا، وہ ملازمہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی جس راستے پر آج تک اس کی ماں چلتی آئی۔ بچپن میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ماں کے ساتھ اسی حویلی میں پلی بڑھی اور ہمیشہ عزت سے جینا سیکھا تھا۔ اس کی ماں نے کبھی اسے حویلی کے اندر نہیں آنے دیا، اور اب جب حالات اسے گھسیٹ کر لے آئے تھے تو اسے اس اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ گھر میں سب ہی اس کے اس فیصلے کے خلاف تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا۔ اس نے ایک لڑکی کو عزت دی تھی، ایک عزت دار لڑکی کو، اور شاید اس بار اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ جس رات وہ اس کے کمرے میں تھی، اس رات وہ نہ جانے کتنی اذیتوں کا شکار تھا۔ پوری رات ٹیرس پر کھڑا ہو کر وہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ ایک انجانے سے وجود نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ ماضی کی یادوں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر معصومیت سے آنکھیں موندی سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کم عمر نوخیز معصوم سی لڑکی پر اسے بے پناہ ترس آیا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب اگر وہ بھی اس کے ساتھ احسان فراموشی کرتی تو شاید وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا، لیکن اس نے اس بے ضرر سی لڑکی سے کوئی امید وابستہ نہیں کی تھی۔ وہ ایک بار ٹوٹا تھا اور یہی کافی تھا۔ ایک کمرے میں اس کے قریب رہنے کے باوجود بھی وہ اس سے لاتعلق رہا، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے ایک بہترین سپورٹ ثابت ہوا، جبکہ دوسری جانب نور نے بھی اس کے سامنے کبھی سر اٹھا کر بات کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اس کی احسان مند تھی جس نے اسے عزت دی، اسے مقام پر کھڑا کیا۔ اس کی ہر ضروریات کو پورا کرتے ہوئے وہ ایک بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ اس روز اس نکاح کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نور کمرے میں نہیں تھی، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آوازوں سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ نہا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ روٹین کے مطابق باہر آئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ شاہ زمان واپس آ چکا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا سر اٹھا کر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ بھیگی ہوئی زلفوں کے ساتھ اس نے شرٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جسے اس کی چلکتی ہوئی رونائیاں اسے کسی اور ہی جہان سے متعارف کروا رہی تھی۔ نور کو جب تک احساس ہوا کہ وہ کمرے میں موجود ہے، تب تک وہ مکمل طور پر اس کا جائزہ لے چکا تھا۔
اور اس رات اس نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے کمر سے تھام لیا۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کے بکھرتے ہوئے رنگوں کو دیکھتا رہا جو پلکوں کو گرائے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور پھر اس نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو لبوں سے جوڑ لیا۔ ایک عرصے کے بعد جیسے سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا چلا گیا، ایک اطمینان، وہ رات اس نے اسے سمیٹتے ہوئے مکمل کر دیا۔ اس کی زلفوں کو اپنے چہرے پر بکھراتے ہوئے وہ کافی دیر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا، اس کے لبوں سے لبوں کو جوڑ کر اپنے پرشدت لمس سے آشنا کروا رہا تھا۔ اپنی بڑھتی ہوئی بے تابیوں کو قرار بخشنے کے لیے اسے خود میں سمیٹتا رہا، اور وہ سمٹتی چلی گئی۔ وہ رات ایک بہترین آغاز تھا ان دونوں کے رشتے کا، اور اس رات کے بعد وہ مزید ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اب وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ وہ بھی کافی حد تک نور سے منسلک ہونے لگا تھا۔ اس کی معصومانہ باتیں، اس کے مخاطب کرنے کا انداز، اس نے خود نور کو کتابیں لا کر دی تھی تاکہ وہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس روز تک سب کچھ نارمل تھا۔ جس روز وہ صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آیا تو اسے ناشتہ سرو کرتے ہوئے نور کو اچانک اُبکائی آئی۔ اس کی طبیعت نڈال سی تھی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ واپس لوٹی تو چکراتے ہوئے سر کو تام کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب گھر والوں کا رویہ بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ ایک عرصے کے بعد ان کا بیٹا زندگی کی جانب لوٹنے لگا ہے، اور اگر اس میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے تو انہیں بھی اس لڑکی سے بے جا نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاسپٹل لانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی وہ سن کر وہ اپنے آپے میں نہیں رہا۔ اگر یہ خبر اسے کسی اور رنگ میں ملی ہوتی تو شاید وہ پھولے نہ سماتا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار رہا۔ نور پورا راستہ خاموش رہی۔ وہ بس سر جھکائے انگلیاں چٹکاتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص کیسا رد عمل دے گا۔ جب حویلی میں آنے کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا، سب لوگ حیرت کا شکار تھے۔ کمرے میں لانے کے بعد اس نے اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس رات کی محفل میں لگائے گئے الزامات اس کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ یہ بچہ کس کا ہے نور؟ یہ ایسا سوال تھا جس پر اس نے تڑپ کر شاہ زمان کی جانب دیکھا۔ شاہ سائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں آنسو کی آمیزش تھی۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ وہ چیخ پڑا، اور نور نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیل دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ چاہے تو ابھی میرے ساتھ ڈی این اے کروا لے۔ آپ مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ میں ایک ملازمہ کی بیٹی ہوں، لیکن ایک بد کردار لڑکی نہیں۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی، اور اس نے آگے بڑھتے اسے ہاتھ سے تھام لیا۔ چلو، میں ابھی اور اسی وقت ڈی این اے کرواؤں گا۔ وہ اسے کمرے سے باہر لایا تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے نور کے چہرے کی رنگت سرخ تھی۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ کیا بات ہے شاہ زمان؟ آخر ہمیں بھی کچھ بتاؤ گے؟ ستارہ بیگم حیران سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا بے وجہ غصہ اور عجیب سی کیفیت، جبکہ اس کے پہلو میں سہمی ہوئی نور۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میں کیسے باپ بن سکتا ہوں؟ یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج تک اس دھوکے کا شکار رہا کہ شاید وہ اتنی بڑی بیماری کا شکار ہے جس کی وجہ سے روشنی نامی عورت بھی اس کی زندگی سے چلی گئی۔ وہ خود کو کوستا رہا۔ تم باپ بننے والے ہو، یہ بچہ تمہارا ہے۔ شاہ زمان سکندر شاہ داخلی دروازے سے اندر آئے تھے۔ بابا؟ وہ حیرت سے پلٹ کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس روز وہ فائل اور وہ لگائے گئے الزامات جھوٹ تھے، صرف تم سے چھٹکارا پانے کی ایک ترکیب۔ اس نامی گرامی طوائف نے مجھ سے اتنی رقم وصول کر لی تھی کہ اگر وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھاتی تو اس کے لیے کافی تھا، اور اب اگلا لمحہ تھا تو ہم سے دور جانا۔ سوچ سے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ وہ بکھری ہوئی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ آنسو پہلی بار رخساروں پر بہہ نکلے۔ زندگی نے محبت میں اسے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ وہ ٹوٹا ہوا شخص کسی کو سمیٹنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک گھٹیا عورت کے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے وہ اپنی پاک باز بیوی پر شک کر رہا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہوئی۔
جس وقت نور کمرے میں داخل ہوئی وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی اذیت کا شکار ہے۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ وہ شخص اس کا محسن تھا اور شریف گھر کی لڑکی اپنے محسنوں کو نہیں بھولا کرتی۔ شاہ سائیں، دردناک ماضی کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے۔ آئے میرے ساتھ، ہم مستقبل کی جانب چلتے ہیں، ایک نئی محبت کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ سائیں، اس نے ایک افسردہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ قابل محبت لڑکی اس کے اہم تھی، ہر رشتے سے جس کے ساتھ ایک نیا آغاز حق بنتا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔